السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ رانا فاروق سر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم مشتاق احمد یوسفی کی دوسری کتاب جو کہ انتہائی مشہور و معروف ہے، جس کا عنوان ہے خاکم بدہن، اس کے بارے میں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی اشاعت وہ کب ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت وہ 1969 میں کراچی سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی صنف کی بات کریں تو یہ مضامین ہیں، لیکن یہاں میں ایک اور چیز ساتھ بتاتا چلوں کہ جب ہم خاکم بدہن کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں مشتاق احمد یوسفی نے نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی خاکے اور مزاحیے، لیکن اکثر جو نقاد ہیں وہ ان کو مضامین ہی تصور کرتے ہیں۔ اس کی اگر ہم دیباچے کی بات کریں تو اس کے دیباچہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دست زلیخا، یعنی دیباچہ وہ دست زلیخا کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کتاب کی اگر میں انتساب کی بات کروں تو انتساب اس کا وہ ادریس فاطمہ کے نام ہے، اور اس میں جو کل مضامین ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ اور اگر ہم اس کے دیباچے کو بھی شامل کر لیں تو کل مضامین کی تعداد وہ 9 بن جاتی ہے، یعنی دیباچہ اگر اس میں شامل ہو تو دیباچہ کے علاوہ ہیں وہ 8 مضمون ہیں۔ اس کتاب کے اگر ہم عنوان کی بات کریں جو کہ خاکم بدہن ہے، یہ ہے اقبال کی نظم شکوہ سے شکوہ کے ایک مصرعے سے یہ اخذ کیا گیا ہے، خاکم بدہن۔ اس کے علاوہ مزید اس کتاب میں شامل جو مضامین ہیں ان کی خصوصیات کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا جو مضمون ہمارے پاس ہے وہ ہے صبغے اینڈ سنس۔ یہ اس کتاب کا سب سے پہلا مضمون ہے۔ اب اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں، اس کا یعنی موضوع کیا ہے؟ اس میں انہوں نے وہ ایک خاکہ مزاحیہ پیش کیا ہے، خاکہ، اور وہ ایک کردار ان کا ہے یہی صبغے، جس کا اصل نام ہوتا ہے شیخ صبغت اللہ، اور ان کی دکان ہوتی ہے کتابوں کی، اور اسی کتابوں کی دکان کو یوسفی صاحب نے مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے، اور اس میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کتابیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے اس مضمون میں جو فوش کتابیں ہیں اور فوش کتابیں پڑھنے والے ہیں ان پر وہ طنز کیا ہے، تنقید کی ہے۔ دوسرا مضمون وہ ہے سیزر، ماتا ہری اور مرزا۔ تو یہ اس کا کتاب کا دوسرا مضمون ہے۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے کتے کی وفاداری، یعنی یوسفی صاحب نے اس مضمون میں کتے کی وفاداری کو وہ سنجیدہ مزاح کے کالم میں ڈھالا ہے۔ اب ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں لفظ جو سیزر ہے یہ کتا ہے، یعنی یہ کتے کا کردار ہے، اور اس میں جو ماتا ہری ہے یہ کردار یہ ایک کتیا کا کردار ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور مرزا سے مراد ان کا وہی کردار ہے جو کہ ان کے باقی مضامین میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مضمون ہے وہ ہے بارے آلو کا کچھ بیاں ہو جائے۔ اب اس مضمون میں یوسفی صاحب نے آلو کی خوبیاں اور خامیاں وہ بیان کی ہیں۔ آلو کی خوبیاں اور خامیاں، یعنی ان کو انہوں نے مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آلو وہ ہر سبزی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کی وہ ٹانگ یہ اڑا کے اپنی رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزاح کے انداز میں اس نے اس مضمون میں آلو کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چوتھا مضمون ہے پروفیسر، اور یہ اس میں ان کا ایک اور جو اہم کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ کردار کون سا ہے؟ وہ کردار ہے پروفیسر
قاضی عبدالقدوس MA BT گولڈ میڈلسٹ۔ یہ کردار اس مضمون کا حصہ ہے، اور اس مضمون میں جو جتنی بھی کہانی چلتی ہے یا جو بھی موضوع ہے وہ اسی کردار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور اس میں یوسفی صاحب نے بتایا کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بینک میں بطور ڈائریکٹر نوکری کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو عمل کو انہوں نے جو ہے وہ مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ 5واں مضمون ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا۔ تو یہ جو عنوان ہے یوسفی صاحب نے یہ غالب کے شعر سے لیا گیا ہے کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا۔ یہ ان کا ایک مصرع ہے ان کی غزل کا، تو یہ اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس میں ان کا موضوع کیا ہے؟ اس مضمون میں یوسفی صاحب کا موضوع جو ہے وہ تعزیت ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ لوگ مرنے پر جو تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں تو آتے وہ تعزیت کرنے کے لیے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی کون سی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ مرنے والے کی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یوسفی صاحب نے جو ہے اس مضمون میں تعزیت کو جو ہے وہ عنوان بنایا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے ہل سٹیشن۔ اب ہل سٹیشن میں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ ان کی ایک پہاڑی سفر کی روداد ہے، یعنی وہ ایک پہاڑی پر گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جو محسوس کیا وہ انہوں نے اس کیا کہتے ہیں کہ مضمون میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس مضمون کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان کا ایک نیا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ کردار کون سا ہے؟ زرغوس۔ یہ ان کا نیا کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے اس مضمون میں۔ اس کے علاوہ جو 7واں مضمون اس کتاب میں شامل ہے وہ ہے بائی فوکل کلب۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ 40 سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص انجمن بن جاتی ہے، اور پھر ان کا موضوع کیا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ ان کا وقت جو ہے کن موضوعات پر گزرتا ہے، اس کو انہوں نے مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 8ویں نمبر پر مضمون ہے جو کہ اس کتاب کا آخری مضمون ہے وہ ہے چند تصویر بتاں۔ اب چند تصویر بتاں بھی یہ غالب کے شعر سے لیا گیا ہے کہ چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ اب یہ جو عنوان اخذ کیا گیا ہے وہ غالب کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی اس مضمون میں وہ فوٹوگرافی ان کا جو ہے وہ موضوع ہے، اور وہ فوٹوگرافی کے حوالے سے بتاتے ہیں اور اس پہ طنز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ عریاں تصویروں کی مذمت کرتے ہیں اور اس پہ طنز کرتے ہیں اور تنقید کے زمرے میں اس کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب میں شامل ان کے 8 مضمون ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس کتاب کے حوالے سے اور بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یوسفی صاحب کو اس کتاب پر آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پہ سب سے ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اکثر آپ نے ایک قول پڑھا ہوگا، اور وہ قول کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ قول جو ہے یہ ایکچولی ظہیر فتح پوری کا ہے، اور یہ انہوں نے ان کی کتاب جب خاکم بدن پڑھی تھی یوسفی صاحب کی، تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ظہیر فتح پوری صاحب نے اس کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ یہ جو ہے قول جو ہے وہ ابن انشا کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ابن انشا کا قول نہیں ہے بلکہ یہ ظہیر فتح پوری کا قول ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔
ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔